والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وخير خلق الله أجمعين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ 29ویں پارے کی تلاوت سنی اور سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اس بارے میں ایک سورت ہے جس کا نام القلم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے۔ میں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر یقیناً اور حقیقی بات یہ ہے کہ آپ بہت عظیم اخلاق پر ہیں، بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اچھا اخلاق ہونا، عظیم اخلاق ہونا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر کوئی حسن اخلاق سے محروم ہے تو بہت محروم ہے، بہت بڑا محروم آدمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ اور اس حوالے سے ہمارے اندر یہ خاصی کمی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نمازی بڑے پکے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کا خیال رکھنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ لیکن جب اخلاق کی باری آتی ہے تو کافی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ مسجد میں آنے والے بچے بھی ان سے تنگ ہوتے ہیں اور بعض لوگ بڑے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں اچھی بات ہے۔ آپ کی عبادت، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ یہ اس میں سب سے پہلے میں شامل ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا، سچا بندہ کڑوا نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کہتا ہوں، کافی عرصے سے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں ہے اور آپ سے میٹھا بھی نہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہیں کہ میں سچا ہوں کہ میں پڑھتا رہوں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ اچھا، ادھر ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ، ان کو یہ اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچپن سے اور بغیر محنت کے ملا ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے بڑے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، میں بھی انہیں میں شامل ہوں، جن کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر سیدھا کرنا پڑتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر ذرا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اخلاق کو اپنانا یا اپنی اصلاح کرنا چھوڑے، نہیں، یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور میرے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو محنت، کوشش اور غلطی پر اپنے اوپر شرمندگی، ندامت، اور پھر اصلاح کی کوشش، تو ایک تو اس کا، اور دوسرا اچھے اخلاق کو اپنانے کا۔ تو یہ زندگی میں سیکھنا، سکھانا، اصلاح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اچھے اخلاق کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں بہترین اخلاق کو ان کی ہائی لیول پر چوٹی تک مکمل کر کے جاؤں. میں اخلاقیات کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھیجا ہوں. اور اچھے اخلاق کی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردانی کرنے والے ہیں. قیامت کے دن اس کا بڑا وزن اور بڑی قیمت ڈلنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق. قیامت کے دن بڑے بڑے نیک اعمال ہوں گے. ہاں جی، صدقہ بہت بڑا اجر ہے، تہجد گزاری بہت بڑا اجر ہے، روزے رکھنا بہت بڑے اجر والی بات ہے. ہاں جی، کسی کی خیر خواہی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اللہ کے لیے محبت کرنا، نیکیاں بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں. لیکن جب قیامت کے دن ترازو لگے گا تو وزن ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا وزن حسن اخلاق کا ہوگا کسی نیکی کا اتنا وزن نہیں. اللہ، بڑی عظیم بات ہے، بڑی عظیم بات ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. اور میں تم میں سے قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب آدمی کون سا ہوگا؟ ایک انسان کے دل میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کیسے مل سکتی ہے؟ دنیا میں تو چلے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں فرمایا ہمیں اسی زمانے کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن شوق طلب چاہت تو ہے نا. تو لیکن قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ، بڑی عظیم بات ہے. آج تو لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہیں غلوب اور بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقی بات اور حقیقی محبت کو بھول جاتے ہیں، حقیقی چیز کو بھول جاتے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب اور میرا سب سے زیادہ پسندیدہ امتی وہ ہوگا جس کا اخلاق بہترین ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرمائے. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے میرے سے سب سے زیادہ دور اور ناپسندیدہ کون ہے؟ جس کا اخلاق برا. اچھا، ادھر ایک اور بات سمجھنے والی ہے. ہمارے ہاں اخلاق بعض دفعہ نا بزدلی کو بھی اخلاق سمجھا جاتا ہے. مطلب دین کے حوالے سے بھی بزدل اور ویسے بھی، تو یہ بزدلی اخلاق نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے. اخلاقیات ہے کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو فرمایا کہ قرآن مجید کی تعلیمات ہی رسول اللہ کے اخلاق تھے. کان خلقہ القرآن. تو جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی وہاں خاموشی اخلاق ہے. جس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم اور مسکراہٹ دی وہاں مسکرانا اخلاق ہے. جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے وہاں رونا اخلاق ہے. اور جس جگہ رسول اللہ نے تلوار اٹھائی وہاں تلوار اٹھانا اخلاق ہے. یہ جہاد بد اخلاقی نہیں ہے، یہ اسلام کی چوٹی ہے. لیکن جہاد کا مطلب بدماشی بھی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. اسلام عزتوں کا محافظ ہے، عصمتوں کا محافظ ہے، اور نسلوں کا محافظ ہے، معاشرے کا محافظ ہے، امن کا محافظ ہے. ہاں جی، اور اسلام بڑے امن کا درس دیتا ہے. تو اس لیے بزدلی کو لوگ اخلاق کہہ دیں، اور لفظ ذرا سخت ہے، بے غیرتی کو اخلاق کہہ دیں، یہ اخلاق نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اخلاق کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اور جو آدمی اخلاق کو سمجھتا ہے
اور شریعت کے مطابق اس کے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ نہایت عظیم عمل ہے. جب ہم اس حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے بھی جو ہے وہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. یہ اچھا اخلاق اتنی عظیم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ بندہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے مومن کے درجے اور ثواب کو پا لیتا ہے. اللہ اکبر، اتنی عظیم چیز. ہاں جی، بڑی عظیم چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. تو بد اخلاقی وہ بڑی معروف حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت کا تذکرہ کیا گیا، ان فلانۃ، یہ فلاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات بتائیں جی، وہ فلاں عورت ہے ہمارے علاقے میں، تذکروا یا یذکر من کثرت صیامها وصلاتها وصدقاتها، یعنی بڑے روزے رکھتی ہے، نفل جی، بڑی متقیہ ہے. ہاں جی، اور نمازیں تہجد گزاریاں اور نفل و نوافل کا پورا اہتمام ہے، اور صدقات بھی بڑے. جیسے میں نے شروع میں کہا ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، تو لیکن اس عورت میں ایک برائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے حوالے سے گائیڈ کرے. تو غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی ہمسائی سے بد اخلاقی کرے، زبان اس کی کنٹرول میں. علماء ہی فی النار، اس کی بد اخلاقی اس کو جہنم میں لے جائے گی. سوچنے والی بات ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان اور صحیح فرمان ہے کہ نمازیں بھی بہت من کثرت صیام، کثرت بہت زیادہ نفلی روزے رکھتی ہے. ہاں جی، وصدقاتها بہت زیادہ نوازتی ہے اللہ کے راستے میں، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے. ہاں جی، اس کو بھی دے. ہاں جی، غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي فی النار، میں کہ یہ بد اخلاقی کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے. اور پھر ایک عورت کا تذکرہ کیا کہ ان فلانۃ تذکر من قلت صیامها وصلاتها وصدقاتها، نمازیں پوری سوری پڑھتی ہے، روزے بھی بس فرضی ہیں، اور صدقہ زکوٰۃ جو فرض ہے بس کوئی خاص نہیں ہے. لیکن اس میں یہ خوبی ہے کہ اس کی زبان اچھی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہ نیکیاں کرتے ہیں بد اخلاق ہیں تو یہ نیکیاں کرنا چھوڑیں، نہیں، وہ بد اخلاقی چھوڑیں. وہ جو ان کے اوپر میل کچیل ہے یا کیچڑ ہے یا گندا داغ ہے، اس داغ کو دھوئیں، نہ کہ سفید کپڑا چھوڑ دیں. بات سمجھ آ رہی نا؟ ہاں. تو اس گندگی کو صاف، اللہ تعالیٰ ہمیں صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ اپنے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. تو یہ نہایت عظیم عبادت ہے. آپ نے فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ. ہاں جی، بعض لوگوں کی نا کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کافی گھٹا سا اور عجیب سا منہ بنانے، کسی سے نہیں مسکرا کے ملنا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ میں بڑا کانفیڈینس سمجھتا ہے کہ میں کانفیڈنٹ آدمی ہوں اور میرے یعنی خود اعتمادی بہت زیادہ ہے اور میں ایک بڑی عجیب شخصیت ہوں، لوگ مجھ سے ڈر کے بات کریں. اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے نہیں تھی. کان لینا سہلا قریبا، آپ نرم تھے، آسان تھا آپ سے بات کرنا، لوگوں کے قریب تھے، ہر کوئی آپ کے ساتھ آگے گفتگو کر لیتا تھا. ہاں جی، تو کہتے یار وہ سوچنا ہی پہنتا گھر کری نہ یہ نہیں ٹھیک. ہاں جی، تو آپ نے فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا اللہ صدقے کا اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اخلاق والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے.
ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کی معافی بھی اپنے رب سے طلب کرے اور اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔